الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں اپنے غلامی پیش کرتے ہوئے پچھلے کلپ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے تیار کردہ نمائندے اور ان کے شاگرد مفتی صاحب کے حوالے سے ابتدائی باتیں ذکر کی۔ پہلے کلپ میں امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے حوالے سے ڈاکٹر جلالی صاحب پر ہمارا اعتراض باقی ہے، ہم جواب کے منتظر رہیں گے۔ جلالی صاحب کے نمائندے مفتی صاحب نے ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے حوالے سے جو 3 دعوے اپنی طرف سے بنائے، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان اور سیدی و سندی جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خصوصی تربیت کا صدقہ ہے کہ ہمارے استاذ گرامی عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم ہے۔ اس مسئلہ میں استاذ المکرم کا عقیدہ اور نظریہ جو ریکارڈ پر موجود ہے اور ان کے بیانات سے بھی بالکل واضح ہے، اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں اور معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ البتہ ان تمام پاک حضرات سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے اور بعض معاملات میں ان کے درمیان اجتہادی اختلافات بھی ہوئے، اور جہاں کسی شخصیت سے اجتہادی خطا کا صدور اور وقوع ہوا وہ کوئی عیب نہیں، اور اس کا ذکر بے ادبی کے انداز سے کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس ضروری وضاحت کے بعد عرض ہے کہ اس نمائندہ مفتی صاحب نے ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول صاحب رضوی آپ کے مختلف کلپوں میں جو علمی اعتراضات تھے، حضرت نے موصوف نے ان کا نام تک نہیں لیا، بلکہ فتاوی رضویہ، حاشیہ قلمبوی یا مرکات یا کتبی وغیرہ میں جن کتابوں کے حوالے سے اعتراضات تھے، حضرت نے ان کا نام تک نہیں لیا، اور نہ ہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کا ذکر تک کیا، اور نہ ہی ان اعتراضات کا جواب دیا۔ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب آپ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی پیش کر کے اپنا فرض ادا کر کے اپنے علمی تدریسی مشاغل میں مصروف ہو گئے، اور ان حضرات کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مگر اب 7 ماہ کے بعد ان ڈاکٹر جلالی صاحب نے اپنے نمائندہ مفتی صاحب کے ذریعے ہمارے استاذ گرامی پر غیر مہذب انداز سے بے بنیاد الزامات لگائے، تو ہم شاگردوں کو میدان میں آنا پڑا، لہٰذا اب ہم بہر صورت ان کی علمی خیانتوں کو آشکار کریں گے اور ان سے جواب طلب کریں گے۔ نمائندہ شاگرد مفتی صاحب کو جلالی صاحب نے جو تیاری کروائی اور انہوں نے جو بے بنیاد باتیں ذکر کی، اس میں یہ کہا کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے بس 3 دعوے سامنے آئے، یعنی سارے علمی اعتراضات کو گول کر کے اپنی طرف سے 3 دعوے استاذ المکرم کی طرف منسوب کر دیے۔ آپ خود ہی ان کی آواز سماعت فرمائیں۔
تین دعوے جو سامنے آئے اس میں اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ فواتح الرحموت میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا، اور دوسرا دعویٰ کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، تو خطا مطلق سے جو ہے وہ بڑی خطا ہی مراد لی جائے گی، اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی اجتہاد نہیں فرمایا تھا۔ یہ تین دعوے ہیں حضرت کے بنیادی، تو ان تینوں دعووں کا انشاءاللہ ایک ایک کلپ کی صورت میں جواب آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس بیان میں ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے تیار کردہ جو علمی خیانتیں پڑھی گئیں، ان کی وضاحت سے پہلے میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے تیار کردہ اس بیان میں ان کا ایک سفید جھوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کا بیان خود سماعت فرمائیں۔ اور من غیر تعبد کا معنی بھی غلط بیان کیا کہ علم نہ ہو، من غیر علم کا معنی اور ہے، من غیر تعبد کا معنی اور ہے، اپنی حالت پر وہ بندہ اچھی طرح غور کرے۔ ناظرین گرامی، ایک عام آدمی بھی سمجھ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ نمائندہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے فواتح الرحموت کی عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے، تعمد کا معنی علم کیا ہے، حالانکہ تعمد اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ اب آپ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کا وہ کلپ سماعت فرمائیں جہاں انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن بحر العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی فراست پہ قربان جائیں، انہوں نے اس ذلت کا آگے معنی بھی بیان کر دیا۔ وہ معنی کیا بیان کیا؟ وہ الفاظ سنیں، فرماتے ہیں یا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہ ذلت کا معنی بیان کیا۔ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد، یہی وہ جملہ ہے جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی۔ تو بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ذلت تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کسی ایسے امر میں، ایسے کام میں واقع ہو جائیں بغیر ارادے کے جو ان کے مرتبے کے مناسب نہ ہو، ان کے بلند مرتبے کے مناسب نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اب عام آدمی بھی سمجھ رہا ہوگا کہ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب آمد کا معنی ارادہ کر رہے ہیں، علم نہیں کر رہے۔ کیا یہ معنی غلط ہے؟ اب آپ سنیں ڈاکٹر جلالی صاحب اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ من غیر تعمد، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین گرامی، آپ نے سن لیا جو معنی ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا، اور وہی معنی استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے بھی فرمایا، مگر یہ نمائندہ یا جلالی صاحب خود اپنے معنی کو غلط نہیں کہیں گے، اور استاذ المکرم کے متعلق لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا معنی علم کیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جلالی صاحب، آپ حق کے دائی کہلاتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ کے اشارے پر آپ کے نمائندے جو ترجمانی کی انہوں نے سفید جھوٹ نہیں بولا؟ کیا انہوں نے جھوٹا الزام نہیں لگایا؟ اور اس کے اصل ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارا آپ سے مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے بڑے نفیس انداز میں ان حضرت صاحب کی، مفتی صاحب کی پریکٹس کروائی ہے جو سفید جھوٹ ہے، تو پھر یہ سزا تو خود آپ ہی کے لیے ہوگی۔ یہ تو آپ ہی کی فقہ ہے، آپ کی فقہ کے مطابق آپ کے لیے 80 کوڑے کی سزا کا اعلان اب آپ خود ہی فرمائیں، اور ہمیں اس اعلان کا انتظار رہے گا۔ ہم حق کے دائی سے
اس جرت مندانہ اعلان سننے کے منتظر رہیں گے۔ اب یہ آپ کے ذمے دوسرا سوال ہے جس کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ اپنی ان واضح غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے مگر ڈاکٹر جلالی صاحب یا ان کے شاگردوں سے خطا نہیں ہو سکتی، اور آپ نے یہ کئی مہینے اسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے صرف کیے۔ اب آپ پھر جلالی صاحب کے نمائندہ مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں جو ڈاکٹر صاحب نے ان کو تیار کروایا۔ 3 دعوے جو سامنے آئے اس میں اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ فواتح الرحموت میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ یہ نمائندہ تیار کردہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ استاذی المکرم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فواتح الرحموت میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا۔ ناظرین، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی بالکل سفید جھوٹ ہے، کیونکہ استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ فواتح الرحموت میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا۔ اگر استاذی المکرم نے یہ کہا ہے تو آپ وہ الفاظ لائیں اور لوگوں کو سنا دیں۔ استاذی المکرم نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیں۔ اس کتاب کو سمجھا جائے، اس کتاب کو آپ سمجھیں گے، اس سے آپ کو ادب ملے گا۔ یہ آپ کے بے ادبی والے کلمات، آپ کا موقف ہرگز اس کی تائید نہیں ہوگی۔ فواتح الرحموت میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ بحر العلوم کے حوالے پیش نہ کریں، یہ اہل معرفت ہیں، یہ علم و ادب کے پیکر ہیں۔ آپ کے بے ادبی والے کلمات کی تائید یہاں سے نہیں ملے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ عبارت پیش کردہ عبارت میں اور ان کے جملوں میں کیا مناسبت ہے؟ ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بحر العلوم میں عمومی طور پر اہل بیت اطہار سے اجتہاد میں خطا کا امکان، خطا کا جواز بیان کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کے جملوں میں سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، آپ کی لخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ایک خاص واقعہ میں مطلق خطا کا، بالفعل خطا کا، وقوع کا ذکر ہے اور نسبت کی گئی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ناظرین گرامی، استاذی المکرم نے تو یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بے ادبی والے کلمات کہے اور بالفعل مطلق خطا کی نسبت کی اور کہا کہ وہ خطا پر تھیں، تو عبارت کے اس حصے میں بلکہ پوری فواتح الرحموت میں ان بے ادبی والے کلمات کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، اور مطلق خطا کی بالفعل آپ کی طرف نسبت نہیں ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، اگر آپ کو ہمارے استاذی المکرم کے اس دعوے پر اعتراض ہے تو پوری بحر العلوم میں سے بے ادبی والے کلمات یا ان کے ہم معنی کلمات دکھا دیں۔ یہ ہمارا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے تیسرا اعتراض ہے، اور اس کے جواب کا ہمیں پہلے کی طرح انتظار رہے گا۔ ناظرین گرامی، آپ انتظار فرمائیں، میں لفظ کما وقع کی بھی بات کروں گا جس کو یہ حضرات اپنی بہت بڑی دلیل بنا رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ ڈاکٹر جلالی صاحب کے نمائندہ مفتی صاحب کا ایک اور سفید جھوٹ سماعت فرمائیں جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے تیاری کر کے پیش کیا۔ ان کی اپنی آواز میں آپ خود سماعت فرمائیں۔ 3 دعوے جو سامنے آئے اس میں اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ فواتح الرحموت میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا، اور دوسرا دعویٰ کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، تو خطا مطلق سے جو ہے وہ بڑی خطا ہی مراد لی جائے گی۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کے تیار کردہ نمائندہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ استاذی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے۔ یہ مشہور قاعدہ مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو محققین علماء کا بیان کردہ یہ قاعدہ تسلیم نہیں تو آپ کی مرضی، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب کے رد میں جب ہمارے استاذی المکرم نے یہ قاعدہ بطور دلیل ذکر ہی نہیں کیا تو آپ شیخ الحدیث اور مفتی کہلوا کر
اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، اصل میں بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے ایک خط لکھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے ان کے مشورہ پر عمل کرنے کی بجائے اور بے ادبی والے کلمات سے رجوع کرنے کی بجائے الٹا سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہو پر الزام لگا دیا کہ ان کو شیطانوں نے پھسلایا، انہوں نے میرا پورا بیان سنے بغیر مجھے رجوع کا مشورہ دے دیا۔ اس کے جواب میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کا بیان ایک پمفلٹ کی صورت کے اندر سامنے آیا، جس میں انہوں نے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بہکایا، میں نے پورا بیان خود سنا ہے۔ اب ناظرین گرامی، ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو کہا کہ قبلہ ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کا خط آیا تو آپ نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی اور فوراً ان پر الزام لگا دیا، اور جب انہوں نے آپ کے الزام کی تردید کی پھر آپ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ہمارے مضبوط علمی دلائل کے جواب میں بھی آپ خاموش رہے کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور استاذ المکرم نے اس بات کے حوالے میں سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں علامہ ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے وہ قاعدہ بطور دلیل پیش کیا جس میں یہ کہا کہ مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اب ہمارے استاد صاحب نے ایک اور بات کے ثبوت میں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا مقصد ہو تو فوراً جواب دے دیتے ہیں، جھوٹے الزامات پر اتر آتے ہیں، اور جہاں جواب نہ ہو تو خاموشی میں عافیت جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ قاعدہ کہ مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، یہ قاعدہ قبلہ ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے اپنے خط میں ذکر کیا تھا، مگر جلالی صاحب کے تیار کردہ نمائندے نے اس کو ہماری طرف منسوب کر کے صاف صاف جھوٹ بول دیا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب یا تو آپ ہمارے استاذ المکرم کے کلپ میں یہ دکھا دیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف اس قاعدے کو دلیل بنایا ہے، یا پھر مان لیں کہ میں نے اپنے نمائندے مفتی صاحب کو سفید جھوٹ بولنے کی تیاری کروائی، اور آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق 80 کوڑے پہلے بنتے تھے، اب یہ ہمارا اصول تو نہیں ہے، ہم تو آپ کی شان میں یہ گستاخی نہیں کرتے، مگر آپ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس 80 کو ڈبل یعنی 160 کوڑوں کی سزا کا فتویٰ صادر فرمائیں، ہم منتظر رہیں گے۔ اور آپ اگر اس بات کے سفید جھوٹ ہونے کا اعلان نہیں بھی کرتے اور اس کے سچ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، پھر بھی حق کے دائی کہلواتے ہیں، تو پھر اپنے نظریے کو کھل کر بیان کریں کہ ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے مگر جلالی صاحب اور ان کے شاگردوں سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر جلالی صاحب کے نمائندے اور ان کے تیار کردہ شاگرد کے اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، ایک بار پھر ان کا بیان آپ سماعت فرمائیں۔ اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی اجتہاد نہیں فرمایا تھا۔ یہ 3 دعوے ہیں حضرت کے بنیادی، تو ان تینوں دعووں کا انشاءاللہ ایک ایک کلپ کی صورت میں جواب آ جائے گا۔ ناظرین، پہلے کی طرح جلالی صاحب کے نمائندہ مفتی صاحب یہاں بھی علمی خیانت سے کام لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد نہیں فرمایا، حالانکہ استاذ المکرم کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے، یہ دعویٰ استاد صاحب کا ہے ہی نہیں۔ استاذ المکرم نے تو یہاں ایک ادب کا پہلو ذکر کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ رافضیوں کے اعتراض کا جواب صرف وہی دیا جا سکتا ہے جو جواب میں نے دیا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ جواب میں یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ خطا پر تھیں۔ ہمارے استاذ المکرم نے بتایا کہ یہاں ادب والے پہلو کو لے کر بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اور ان جملوں کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ استاذ المکرم کا کلپ خود سماعت فرمائیں۔
تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر اس وقت یہ حدیث نہیں تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پیش فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام کا گروہ درہم دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتا، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے پیش نظر نہ تھی۔ ہر وقت ہر چیز علم میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس وقت عمومی دلائل کے اعتبار سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا کہ بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں، مجھے فدق سے حصہ دیا جائے، یہ سوال درست تھا، اس میں کوئی خطا نہیں تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، اے پیاری شہزادی آپ نے سچ کہا، لیکن ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ کسی کو درہم دینار میں اپنا وارث نہیں بناتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس جواب پر مہر تسلیم ثبت فرما دی، تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق نہ دینا، وہ حصہ نہ دینا، یہ بھی خطا نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ استاذ المکرم نے ایک ادب والا پہلو ذکر کیا کہ ایک قول کے مطابق سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر وہ حدیث نہیں تھی، لہٰذا عمومی دلائل کے اعتبار سے آپ کا سوال صحیح تھا کہ بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پہلو کو سامنے رکھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مطابق آپ میراث کی مستحق نہیں بنتی۔ اور خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے جملوں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مانگتے وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر وہ حدیث رسول نہ تھی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب خود کہتے ہیں کہ جو ہی حدیث رسول سنی سرے تسلیم خم کر دیا، جو ہی حدیث رسول سنی سرے تسلیم خم کر دیا۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ایک چیز میں کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو سے وہ چیز صحیح ہوتی ہے اور دوسرے پہلو سے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب باغ فدق کو آپ لے لیں، اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ بیٹی باپ کی وارث ہوتی ہے تو اس کا مطالبہ صحیح ہے، لیکن دوسری حیثیت سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تو مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ اب جس لحاظ سے مطالبہ صحیح نہیں، اس لحاظ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مانگنا خطا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تو مطالبہ صحیح نہیں۔ اب جس لحاظ سے مطالبہ صحیح نہیں، اس لحاظ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا ہی نہیں، اور جس لحاظ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا ہے اس لحاظ سے مانگنا صحیح ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسری حیثیت سے نہیں دیا، ان کا منع کرنا بھی خطا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے ہمارا 5واں سوال وہ یہ ہے، آیا عمومی دلائل کی بنا پر فدق میراث نہیں بنتا؟ جب عمومی دلائل کی بنا پر فدق میراث بنتا ہے تو اس کا مانگنا بھی خطا نہیں، درست ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس پہلو کو اختیار کر کے کہے کہ سوال بھی خطا نہیں اور نہ دینا بھی خطا نہیں، تو ڈاکٹر صاحب بتائیں اس عقیدے کے حامل شخص پر آپ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ اور پھر یہ احتمال علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں قیلا ان طلبہ لذالک کانا قبل ان تسمع الحدیث الذی دل علی خصوصیتی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک وکانت
मुतमस्सिकतन बिआयतिल वसीयती व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ। कहा गया है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मीरास तलब करना इस हदीस को सुनने से पहले था, जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत पर दलालत करती है। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आयत वसीयत से इस्तेदलाल कर रही थी कि अगर बेटी एक हो तो निसफ मिलेगा। सामीन, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं कि जलाली साहब, क्या आपने ये नहीं कहा कि सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो ही हदीस रसूल सुनी सरे तस्लीम खम कर दिया? इसका वाज़ेह मतलब है कि मुतालबा के वक़्त हदीस नहीं सुनी थी, लिहाजा आपका तलब करना अमूमी दलाइल की बिना पर था। क्या अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत में ये वाज़ेह अल्फाज मौजूद नहीं है कि एक कौल ये भी है कि उस वक़्त आपको इल्म नहीं था? क्या अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत में ये अल्फाज मौजूद नहीं हैं कि एक कौल ये भी है कि उस वक़्त आपको इल्म नहीं था? डॉक्टर जलाली साहब, हैसियत से आकाम बदल जाते हैं। अमूमी दलाइल की बिना पर मुतालबा दुरुस्त था और ख़ास दलील की बिना पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फदक न देना भी दुरुस्त है। ये है अदब का पहलू, ये अदब का पहलू है। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहिब ने ये बताया है कि अदब के साथ जवाब देने के बहुत से पहलू हैं और उलमाए किराम ने वो जवाब दिए भी हैं। लिहाजा आपका ये कहना कि सिर्फ एक वही जवाब है जो मेरी ज़ुबान से निकला है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। और अगर ये कौल भी ले लें कि सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदीस रसूल का इल्म था और आपने उस हदीस में इज्तिहाद फरमाकर ये सवाल किया, तो फिर भी हरगिज़ बेअदबी के कलिमात से उनको ताबीर करना दुरुस्त नहीं। और फिर उन बेअदबी के कलिमात को सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब के अदब वाले कलाम की तरफ निस्बत करना और बड़ा जुर्म है। उसके लिए खुद साख्ता उसूल वज़ा करना और ज़्यादा जुर्म है। उसकी दलील में फतावा रिजविया की इबारत को पेश करना और ज़्यादा जुर्म है। मखलूक की सिफात को खालिक की सिफात पर क्यास करना और ज़्यादा जुर्म है। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम इज्तिहाद का इनकार नहीं कर रहे, जो आपकी गुफ्तगू से लाजिम आने वाली बेअदबियां हैं, उस्ताजुल मुकर्रम उन बेअदबियों का इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर जलाली साहब, आपके नुमाइंदा मुफ्ती साहब इन सब बातों को छुपाकर हमारे उस्ताजुल मुकर्रम पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर खुद अपने बयान के मुताबिक यहूदियत वाला काम नहीं कर रहे। आप हमारे उस्ताजुल मुकर्रम हर बात को वाज़े करके बयान करें, आपकी इल्मी गिरफ्त करें, तो वो यहूदियत का शेवा इख्तियार करने वाले बन जाएं। और आपके नुमाइंदा मुफ्ती साहब सब बातों को गोल करके अपनी तरफ से दावे बनाकर उस्ताजुल मुकर्रम की तरफ मंसूब कर दें, तो क्या उन पर आप यहूदियत के शेवा वाला फतवा जारी नहीं करेंगे? या फिर आप यही कहेंगे कि डॉक्टर जलाली साहब उनके नुमाइंदगान से खता नहीं हो सकती? डॉक्टर जलाली साहब, हम इस 5वें सवाल और पहले 4 सवालों के जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। कमा वाक़ा से जो आप बड़ी दलील पेश कर रहे हैं, इसके अलावा आपके नुमाइंदा मुफ्ती साहब जिन इल्मी ख़यानतों का इर्तिकाब कर रहे हैं, उसके जवाबात के आप भी मुंतज़िर रहें। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले क्लिप के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ग़ुलामी के सदके अल्लाह ताला हमें अदब वाले अकीदा पर सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।